مسلسل گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جو بات کی جا رہی ہے وہ صرف حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کی بات ہے یا واقعی کوئی اسٹرانگ موومنٹ آئے گی بار بار حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے جس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں اس سے کیا حکومت واقعی پریشر میں آ گئی ہے؟ عثمان بلیدی صاحب وقفے بچانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کمیشن 2 مئی کے اوپر بنایا جانے والا کمیشن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا اہم نقطہ تھا جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں مل گئی، پھر مولانا صاحب نے بالکل الگ قسم کا بیان کیوں دیا؟ مریم، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سیاست میں جو آپ نے کہا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کا مسئلہ ہے، ہم نے کہا اس پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو آج جو ایشو ہے موجودہ، میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو اپوزیشن ہے ان کو ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات کو ختم کر کے جو مین ایشو ہے ہمیں یہ چھوٹا موٹا ہم نے دیکھو نا کمیشن ہماری پارٹی نے سائن کیا، ہم اس کے جو اجتماعی طور پر ہم اس کے حق میں ہیں۔ مولانا کے کہنے کا مقصد نہیں، مولانا ہے، مولانا کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ادھر اس ملک میں کئی کمیشنیں بنائی گئی تھی پہلے بھی، ان پر کوئی امپلیمنٹیشن ہوا، عمل درآمد ہوا، آج بھی ایک کمیشن کا کیا اثر ہے؟ پھر مولانا سربراہ ہے نا پارٹی کے، بالکل وہ نے کہتے ہیں آپ سائن مت کریں۔ نہیں سائن کیا، وہ آج بھی اس پر اتفاق ہے، اس کے تحفظات تھے کہ یہ کمیشن پر اختیار نہیں ہوگا، اس کے کوئی ریزلٹ نہیں آئے گی۔ یہ میں بھی کہتا ہوں کہ کمیشن بننا چاہیے، وہ پارٹی کا فیصلہ بھی ہے۔ دوسری میں ذرا نہیں، مجھے آپ لوگ ڈائریکٹ ان اپوزیشن کھڑے ہوئے ہیں، کمیشن کے معنی پہ مجھے آپ موقع دیں۔ سینٹ کا جو مسئلہ ہے اس میں میں نے کہا کہ یہ ان کا بھی آئینی ایک حق تھا کہ وہ جمہوری انداز میں کہ جی اس پر فیصلہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، وہ ہمارا بھی حق تھا کہ ہم اپنا اسٹرینتھ بھی ظاہر کریں، اس نے بھی کیا۔ لیکن میں پر یہ کہتا ہوں کہ یہ آج جو نواز شریف پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ابھی جو گیند ہے اس کے کورٹ میں ہے نواز شریف کے، اور آپ نے کہا کہ نواز نصر اللہ خان نے جیسے اتحادوں کا ذکر کیا، مولانا فضل الرحمن اس کے شکل میں موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمن میں یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ اس کے باپ مفتی محمود اماٹی کا جنرل سیکرٹری تھے۔ آج بھی وہ تمام نے دیکھو نا، آپ مجھے موقع دیں، آج بلوچستان کی ہم اپنے اختلافات جو رپورٹ آئی ہے ہیومن کمیشن کی، اور اس کے علاوہ مہنگائی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، آپ لوگ اس قسم کے مسائل پہ ہی نہیں کھٹے ہو سک رہے کہ آپ کو کمیشن بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے، تو پھر آپ لوگوں نے کون سی اپوزیشن کرنی ہے؟ میں ابھی اس کو مختصر کرتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت کی ناکامی ہے، کرپشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور لا اینڈ آرڈر ہے، ڈرون حملے ہے، یہ موجود حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ ان کو متحدہ اپوزیشن کو آپ بات کرنے دیں نا، میں مداخلہ نہیں کرتا ہوں، میری باری میں نہیں اسے نہیں پوچھا، مجھے پوچھ رہا ہے، جب مجھے پوچھ رہے ہیں تو مجھے جواب دینے دیں، نہیں اس کے بعد آپ اس سے پوچھیں نا۔ تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اس لیے نکل گئے، 3 سال ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دیتے رہے حکومت کو کہ اپنے خارجہ پالیسی صحیح کرو، لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بجائے اس میں دیکھو نا، ابھی ہم متحد ہو سکتے ہیں، اور ان میں 2 راستے ہیں، ہم اپنے متحد ہو کر حکومت کو 2 آپشن دیں، یا ان ہاؤس تبدیلی یا ری الیکشن، ہم آپس میں متحد ہو سکتے ہیں۔ جب پارٹیاں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ایک سب سے بڑی رکاوٹ سامنے آ گئی ہے آئین کے راستے میں، تو اس ایک بات پر پارٹیاں متفق ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آئین کے حوالے سے اب رہ گئی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو انہوں نے ذاتی رائے تو دی لیکن یہ نہیں کہا کہ میری پارٹی نے غلط کہا ہے، وہ کل اپنی ذاتی رائے واپس بھی لے لیں گے۔ یہ کمیشن بنیادی طور پر ان کی پارٹی اس اتفاق رائے میں شامل تھے، آپ لوگ پریشر کی بات ہی نہیں ہے، پریشر کی بات ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری پارٹی نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے، انہوں نے پارٹی کے فیصلے کو مانا ہے، انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی ہے، اور وہ ذاتی رائے ان تک محدود ہے، ان کی پارٹی پر تو وہ اثر انداز نہیں ہو رہی۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب لوگوں نے یہ محسوس کیا ہے، دیکھیں یہ ابھی سامنے آئی ہے نا بات، کہ جب پیپلز پارٹی کی قیادت آئین کی بالادستی میں اب ان کو یقین نہیں رکھتے، بھی دینا ان کی قیادت کو، آپ لوگ آئین کی بالادستی میں یقین نہیں رکھتے، آپ لوگ فیل ہو چکے ہیں، آپ کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے، آپ لوگوں کا ہونا کیا ہے؟ بیان ہے، سیاسی بیان ہے، ملک کے 60% حصے، سب سیاسی بیان دے رہے ہیں، اب آپ بولے اسے نا، ملک کے 60% حصے پہ حکومت کرنے والی، کم طرح سے حکومت کرنے والی جماعت، اپوزیشن جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں، نہیں ہو سکتی۔ آپ کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے، تو پھر آپ نے نہیں ہے، اپوزیشن یہ نہیں ہے، اپوزیشن نہیں ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، ان کو پتہ 1.5 سال میں الیکشن جانے، یہ اپنے ووٹروں کو جذباتی طور پہ لگا، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی کشمیر میں، کوئی نہیں ہوئی۔ آپ کی اپنی پارٹی کہہ رہی ہے سنیے تو صحیح نا، کون سی ہم بتاتے ہیں، پنجاب میں جو ٹی وی نکالے آپ، جو پنجاب میں حکومت نے کیا ہے، حکومت الیکشن میں پنجاب میں ہوئی ہے، کشمیر میں سنیے تو صحیح، کشمیر کی بات سن تو لیں،
یہ یہاں گئے انہوں نے کیا کشمیر کے ایشو پہ بات کی ہے, انہوں نے کشمیر کے مسئلوں پہ بات کیا ہے, انہوں نے کوئی تحریک آزادی کے لیے بات کی ہے, کوئی مقامی لوگوں کے مسئلوں پہ بات کی ہے. یہ گئے زرداری صاحب کو گالیاں دیتے رہے, لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے. نہیں ہم نے نہیں کوئی, ہم نے ایسے آغاز انہوں نے کیا ہے, ہم وہاں گئے, ہم نے مسائل کیے, پر بھٹو اور بی بی اور کشمیر لازم ملزوم ہے. انہوں نے جا کر کیا کیا ہے, انہوں نے قائداعظم سے غداری کی ہے. قائداعظم نے کہا کشمیر میں مسلم کانفرنس ہوگی, مسلم لیگ نہیں ہوگی. انہوں نے اپنی جماعت کو توڑا ہے, 2 حصوں میں تقسیم ہوئے, ان کے ووٹ تقسیم ہوئے. بات صحیح ہے, اور ہم 2 دھڑے تھے, ایک ہو گئے. بیرسٹر صاحب ہم سب ایک ہو گئے. ہمارے یہ بات پوچھنی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر صرف تنقید کریں, آپ لوگ ہیلدی تنقید کریں, آپ لوگ کچھ کریں گے آگے جا کے. ختم ہو گئے, بات یہ ختم ہو کر لیں تو پھر میں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہولڈ کریں, آپ جلدی سے اپنی بات کریں. یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں نے انہیں یہ کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ آپ نے بڑھائی ہے تو ہم آپ کو انعام دے رہے ہیں. انہیں کشمیریوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہاں کرپشن بڑھائی ہے, یہاں کی اور وہاں بھی ابھی ان کی نفرتوں کی بات کی ہے, آپ کو ووٹ دے یہاں کی آگ وہاں لے گئے ہیں. باتیں کرنی ہے, کچھ ایکشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکشن یہ ہے, میں اس بات کو بڑے زور دے کر 1.5 سال گزارے گے یہاں. اگر پنجاب میں ہوا تو جب انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کیے تو اس کے جواب میں ایک رد عمل ایک پولنگ سٹیشن پر تھا. یہاں کشمیر میں ایک پولنگ سٹیشن پر انہوں نے دھاندلی کی, 3 فہرستیں تھیں, پرانی, نئی اور ضمنی. سنیں, اور الیکشن کمیشن, آج الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمیشنر کا بیان پڑھے, انہوں نے کہا کہ ہیویلی جو آپ لوگ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں نا الیکشن کو. انہوں نے آج پہلے کمیشن پہ اعتبار کیا ہے, الائنس لے کے آئے گا, صرف لڑائی ہوگی کہ نہیں. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ, ویری وارم ویلکم ٹو یو. اس وقت مسلسل نیشنل اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی ہے, آپ کچھ مدد کریں گے اس کو مضبوط کرنے میں یا اپنی سولو فلائٹ جاری رکھیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ پتا چلے کہ اپوزیشن ہے کون. اب تک تو یہی نہیں پتا چلا. گورنمنٹ میں بھی ہیں لوگ اور اپوزیشن بھی بنے ہوئے ہیں. جب یہ کلیئر ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے, شاید کسی سے کریں, لیکن ابھی کوئی ہمارا پلان نہیں ہے. مگر اس وقت سینٹ میں بھی مسلسل یہی محاذرائی جاری ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا. JUIF اور پاکستان مسلم لیگ نون آپس میں ان سنک نہیں ہے اس معاملے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن کون ہوگی پھر؟ میں نہیں سکتا, اس لیے کہ آصف زرداری نے بڑا عقل مندی سے اپوزیشن کو بانٹا ہوا ہے, ان کو کوئی نہ کوئی انسینٹیو دیا ہوا ہے, کوئی ہڈی ڈال دی ہے, اور وہ یا پھر ڈرائی دیتا ہے کرپشن کیسز سے. تو اس نے ابھی تک اپوزیشن کو ساتھ ملایا ہوا ہے, تو ابھی تک تو فرینڈلی اپوزیشن ہے جو بھی ہے. اور اس لیے یہ کہنا کہ گرینڈ الائنس بنے گی نہیں, ابھی ہمارے لیے کوئی پکچر نہیں ہے. ہمارا تو بڑا واضح ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے چاہیے, اور نئے الیکٹرل رولز کے اوپر اگر الیکشنز کروائے, جیسے سارے الیکشنز ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے, گلگت بلتستان کے بائی الیکشنز, سب میں دھاندلی ہوئی ہے, اور ان الیکشن سے کوئی جمہوریت نہیں آنے لگی. تو اس لیے جب تک نئے الیکٹرل رولز نہیں بنتے, اور ہماری پٹیشن ہے سپریم کورٹ میں, اس سے پہلے الیکشن کا تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن مڈ ٹرم الیکشنز ہی حال ہیں آج پاکستان کے مسئلے مسائل کا. مگر خان صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت حکومت جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آج آپ کا بیان آیا کہ آپ اکیلے یہ میچ جیت سکتے ہیں, مگر کشمیر میں آپ کی جماعت نے الیکشن نہیں لڑے. اگر کل الیکشن ہو جائے یا فرض کریں 1 مہینے میں الیکشن ہو جائے, تو PTI تیار ہے کہ الیکشن لڑنے کے لیے؟ تحریک انصاف ہر حلقے سے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی, اور اس لیے کہ کینڈیڈیٹ دیکھتے ہیں کس پارٹی کا ووٹ بینک ہے. ان کا کینڈیڈیٹس کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے, اور پھر پارٹیز کے ووٹ بینک, اگر ان کا بڑھ رہا ہو ووٹ بینک جو آج تحریک انصاف کا ہے, تو وہ پھر خود ہی ہمارے پاس آتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس ہر حلقے سے سارے پاکستان سے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوگی تو آپ کو ہر جگہ کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے دکھائیں گے. آپ کے خیال سے اس وقت پاکستان, مجھے ایک بات پر سخت اعتراض ہے. عمران خان صاحب نے دنیا بھی گھومی ہے, بہت سی چیزیں ہیں, انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے ہڈی ڈالی ہے. یہ ہڈی کس کو ڈالتے ہیں؟ اسی لیے میں عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی امیچور آدمی کہتا ہوں کہ انہوں نے ہڈی ڈالی, یعنی انہوں نے لوگوں کو کتا بنا دیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں گا, آدمی جو یہاں بات کر رہا ہے اور بڑے اعلیٰ اخلاق کی بات کر رہا ہے, وہ لفظ استعمال کر رہا ہے ہڈی ڈالنا, اسے الفاظ کا انتخاب کا نہیں پتا. ٹھیک ہے, کیا بات کر رہی ہیں خان صاحب کی لائن کٹ چکی ہے. فواد چودھری صاحب, صرف شور مچایا جائے. میرے پاس اس وقت یہ پڑھی ہوئی ہے 18th امینڈمنٹ, جس میں لکھا ہوا ہے
میں پڑھ دیتی ہوں آپ کو تھوڑا سا, آپ اس پہ روشنی ڈال دیں. Notwithstanding anything contained in clause 2 of Article 48, the President may also dissolve the National Assembly in his discretion where a vote of no confidence having been passed against the Prime Minister, no other member of the National Assembly commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly. یہ تو قانون ہے. کوئی تیار بھی ہے یہاں پر نو کانفیڈنس لے کر آنے کے لیے, صرف لوگوں کو, عوام کو پریشان کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں بھیا, اگر نو کانفیڈنس آ بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ مطلب اس وقت جو سیشن ہے, جیسے خان صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے, اور میں بھی پہلے یہی بات کر رہا کہ پوزیشن ہے کون سی؟ یہ تو ساری حکومتی پارٹیز ہیں. صحیح بات کی ہے, پوزیشن کون سی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر جو مسئلہ یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ یہ جو ابھی جو جیسے صدیق الفاروق صاحب, جیسے چانڈیو صاحب نے بھی خود ہی یہی کہا نا, انہوں نے کہا یہ تو خود حکومت میں ہے بھائی. لیکن دیکھیں خان صاحب جو اور باتیں بھی بہت ساری کہتے ہیں, پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں, وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. نہیں, کئی ان کی وہ 2002 تک ٹھیک کہتے تھے, اس کے بعد بے شمار ملکوں میں مرکز میں کوئی اور ہوتا ہے. بے شمار ملکوں میں مرکز میں ایک پارٹی ہوتی ہے, صوبوں میں دوسری پارٹی ہوتی ہے. جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے اور وہ مرکز میں اپوزیشن کر رہی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں, اس کا حل یہی ہے. نہیں, مجھ سے یہ پوچھا ہے انہوں نے, آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, میں جواب دے رہا ہوں. آپ جو ہے منورٹی میں ہیں. آپ آج حکومت, آپ بجٹ پاس نہیں کرا سکتے تھے اگر پیپلز پارٹی آپ کی مدد نہ کرتی. آپ کے 170 اراکین ہیں, پیپلز پارٹی کے 108, اور آپ کو گنتی اگر نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ اگر فواد چودھری صاحب کو 1 سے لے کے 100 تک کی گنتی نہیں آتی اور انہیں سمپل ارتھمیٹک نہیں آتا, میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ان کا قانون کی تعلیم نے, قانون کی تعلیم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. اگر انہوں نے آئین اور قانون پڑھا ہے تو انہیں آئین اور قانون کا ساتھ دینا چاہیے. عوام کا فائدہ یہ ہے, عوام کا فائدہ یہ ہے. اس ملک کی سب سے بڑی خرابی جو ہے, یہ بار بار مارشل لا جو لگا ہے, اس وجہ سے ادارے ٹوٹے ہیں. اور اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پامال ہوا ہے. آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے. اس ملک کا حل یہ ہے کہ یہاں آئین اور جمہوریت کی بحالی اور تسلسل کے لیے ہر قربانی دی جائے. یہاں آئین اور جمہوریت پر عمل درآمد ہوگا, ادارے بھی بنیں گے, سارے مسائل بھی حل ہوں گے. میرے خیال جو مشرف کے حامی ہوں, میرے خیال اس سے بات کرنا بھی فضول ہے, کیونکہ مشرف نے اس آئین کو تباہ کر دیا. اور دوسری بات ہے کہ اس ملک میں سوری جانیے صاحب, میں آپ کو لاسٹ ورڈ جیسے کہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. اگر جاتے جاتے وزیر داخلہ عمران ملک نے کہا ہے کہ MQM کو منانے کی کوشش کی گئی, مگر بیچ میں کچھ مس کمیونیکیشن ہو گئی. ہم نے آج MQM کے الزامات پر اپنی صفائی دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ان کو کوئی بات, ان کی کوئی بھی بات صاحب بھائی کو بری لگی ہوئی تو وہ معافی چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ MQM اپوزیشن میں رہے یا پھر حکومت میں بیٹھے, ہی ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. ٹائم پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. انہوں نے مزید کہا اور بھی بہت ساری بات نہیں کی, وہ آپ سن لیجیے گا. مگر مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے تو ڈو رائٹ ٹو اس آن newsbeat@sama.tv, newsbeat@sama.tv, اور جوائن اس آن آور فیس بک نیوز بیٹ وتھ فریا عزیز. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. الطاف بھائی کو کنوے کیا گیا, میرے حساب سے تھوڑی سی مس کمیونیکیشن ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب اور ہم ہوتے تو شاید, کیونکہ کمیونیکیٹ میں ہی کرتا تھا, انٹرمیڈیٹ جتنی بھی ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں, کیونکہ بیچ میں وہ گیپ آ گیا تقریباً 1 دن کا, تو وہ مسئلہ تھوڑا ہوا. لیکن پھر بھی اگر میرے بھائی الطاف بھائی کو ایسی کسی ایکشن سے دکھ پہنچا تو I'll say sorry for it, because he's been a great friend.